اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار اپنے اختتام کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد گزشتہ روز قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے اور اس پر 7 دنوں کے اندر ووٹنگ بھی ہوگی جو عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ عمران خان اور حکومتی وزراء سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اتحادیوں کی حمایت اپنے ساتھ رکھی جائے۔ اس کے لیے تحریک انصاف نے گزشتہ روز قیمت بھی ادا کر دی ہے اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا قلمدان اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ MQM سے بھی تعلقات طے پا چکے ہیں۔ کیا حکومت اسمبلی میں 172 اراکین پورے کر پائے گی یا پھر اپوزیشن اتحاد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا؟ یہ تو ووٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ تیزی سے بڑھتی سیاسی صورتحال میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے جلسے کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حاضرین کی تعداد کے اعتبار سے یقیناً ایک بھرپور اور پرجوش جلسہ تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر کا بیشتر حصہ حکومت کی کارکردگی، اپوزیشن کی قائدین کے نام بگاڑ، ان پر تنقید، الزامات اور انہی واقعات کا تذکرہ جو وزیر اعظم اس سے قبل متعدد جلسوں میں کر چکے ہیں پر مشتمل تھا۔ البتہ تقریر کا آخری حصہ قدرے چونکا دینے والا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً وزیر اعظم کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اپنے داخلی معاملات میں دوسرے معاملات کا ذکر کرنا اور اس میں سفارتی تقاضوں اور باریکیوں کو ملحوظ نہ رکھنا خارجہ امور میں کتنی دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے وہ خط تو نہیں پڑھا اور محض لہرا کر جیب میں رکھ لیا۔ اس خط کو لہراتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے خلاف بیرونی سازشوں کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم کے خط کو لے کر ملک بھر میں عوامی اور سیاسی سطح پر بحث جاری، جبکہ حکومت نے اس حوالے سے اہم اقدام اٹھایا ہے۔ عمران خان نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دوست عالمی رہنماؤں سے مدد طلب کر لی ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج 3 ملکوں کے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ چینی، روسی اور ایرانی ہم منصب سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کے اس وقت جو معاملات ہیں، ریجن اور بین الاقوامی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو پاکستان چین کو، جو کہ اس کا اہم ترین دوست ہے، ان معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے بعد وزیر اعظم روس بھی جائیں، جہاں خطے اور دنیا میں ہونے والی سیاسی پیش رفت پر گفتگو ہوگی۔ ملکی سیاسی تناظر میں وزیر خارجہ کے پڑوسی اور خطے کے 2 اہم ممالک کے دوروں کو خاصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان حکومت کی جانب سے ان دوروں کا مقصد بیرونی طاقتوں سے مقابلے کے لیے دوست ممالک کو اعتماد میں لینا ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ روس یوکرین جنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس کے بعد پاکستانی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں دیکھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ روس یوکرین جنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس کے بعد پاکستانی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ پاکستان کی جانب سے یوکرین یا روس میں سے کسی ملک کی حمایت نہیں کی گئی اور نہ ہی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے خلاف ووٹ ڈالا گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوامی جلسوں میں علی الاعلان یہ کہا کہ ہم کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی ملک کی جنگ میں شامل ہوں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔